انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے اور وہ سوال اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے اور بہت اہم بھی ہے کہ اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے۔ نبی معصوم ہوا کرتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص مقام پہ سرفراز فرماتے ہیں اور بالکل پاک رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اجتہاد کرتے ہیں اور کسی معاملے میں خدا کی وحی ان پر نہیں آئی ہوتی تو اس اجتہاد میں ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اصل بات اجتہاد کی یہ ہے کہ مجتہد تین طرح کے ہوتے ہیں، اور اجتہاد کیا جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا حل پہلے سے شریعت میں موجود نہ ہو، اور مجتہد کو کتاب و سنت پر غور کر کے اس کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں بہت سی چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ چھنا چھنایا کوئی حل مل جائے اور ایک فکرہ اور دو لفظ اس کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ ان دلائل پر، ان اشارات پر وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اس سے استنباط کرنا پڑتا ہے کہ مسئلہ یہ پیش آ گیا ہے اور اس کا حل اب کیا تلاش کریں۔ چنانچہ بہت سے مسائل ایسے پیش آئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں، اور خلافت راشدہ میں بھی پیش آئے۔ مثلاً قرآن پاک اس کو تحریر کرنا چاہیے یا نہیں، اور تحریر کر کے منضبط صورت میں ایک کتاب کی صورت میں اسے لانا ہے یا نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑا تردد تھا اس بات پہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس کام کو کرنا چاہیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہاں کیا ہے کہ پوری ایک کتاب بن جائے۔ پتوں پہ لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے کے ٹکڑوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، تختیاں تھیں ان پہ لکھا جاتا تھا۔ تو بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ اصرار کرتے رہے۔ ایک چیز سامنے آ گئی تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے اصرار کے بعد کہا اچھا ہو جائے ایسے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال، ورنہ آپ تحقیق کریں تو بیسیوں مثالیں ایسے ملیں گی کہ ایک نیا مسئلہ پیش آیا ہے اور مجتہد کو اس سے استنباط کرنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی چیز جب تک مکمل قبضے میں نہ آ جائے اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور آدمی کو پابند کر دینا اس بات کا کہ یہ پیسے لے لو اور کام پورا کرو، حدیث میں اس کی بھی ممانعت آئی۔ چنانچہ حنفی فقہا کیا جب حنفیت شروع ہوئی ہے تو ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا، کیونکہ ایک آدمی بیانہ دے کے آتا ہے کہ یہ جوتا بنا دیں اور یہ 1000 روپیہ۔ اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ آدمی کہیں چلا جائے، شہر چھوڑ جائے، کچھ ہو جائے، وہ جوتا بنا کے بیٹھ جائے
اس کا میٹیریل ساری محنت رک گئی نا، اب کوئی خریدے نہ خریدے اور سائز کہاں سے ملے وہ. اور دوسری طرف وہ دکاندار بھاگ جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کی رقم ڈوب گئی. ان دونوں صورتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اس کے مطابق یہ یہی کہتے تھے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب خراسان گئے اور علاقوں میں گئے، ایران میں گئے، تو انہوں نے دیکھا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. لوگ پیسے دیتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، دکاندار ان پیسوں سے چیز بنا کے گاہک پر اعتبار کرتا ہے اور نقصان کسی کا بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے معاشرے کے عمل کی وجہ سے اس کا جواز کا فتویٰ دی. اب بھی حال ایسی ہے. اب آپ غور فرمائیں، تو جو علماء اب بھی یہ کہتے ہیں کہ چیز پر قبضہ ضروری ہے، وہ دنیا کی تجارت اب کر کے دکھائیں کیسے ہو سکتی. ایک کراچی میں سیٹھ بیٹھا ہے، اس نے افریقہ والوں سے پوچھا کہ کیا جوتے چاہیے، اشتہار آیا ہے، وہ کہہ جی جوتا چاہیے. کتنے میں؟ اس سے کہا جی 500. اس کا اچھا میں بھجواتا ہوں. اس نے انگلینڈ فون کیا اور کہا اس طرح کا جوتا چاہیے اور کتنے پیسے لوگے. ان کا ہم اتنے، اس کا 400 میں سودا میرے ساتھ. ان کا چلو 400 میں ڈن. انہوں نے کہا کہ لندن سے آپ یہ شپمنٹ افریقہ کے لیے کروا دیں اور میں پیسے آپ کو بھیجوں گا. اتنے پیسے بیانے کہ اب بھیج رہا ہوں اور جب شپمنٹ افریقہ پہنچ جائے گی باقی پھر بھیجوں. اب یہ ساری چیزیں رسک پر مبنی ہیں. جہاز ڈوب جائے تو پھر کیا ہو، اور جوتے غلط طرح کے بنا کر بھیج دے تو پھر کیا ہو. اور افریقہ والوں سے اس سے سودا کیا ہے، انہوں نے بیانہ بھیج دیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہو. یہ سب چیزوں میں رسک ہے. ہر آدمی اس سودے میں اس سٹیج پر کھڑا ہے کہ کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسے جائز اس لیے قرار دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں پورا قبضہ ہو جائے تو لندن سے وہ جہاز چلے اور پہلے کراچی آئے، کراچی سے پھر افریقہ جائے، تو یہ ہزاروں لاکھوں کا جو درمیان میں کرایہ اور یہ چیزیں بن رہی ہیں، اور پھر سیٹ جا کر اسے چیک کرے، پھر اپنے نام کرائے، پھر افریقہ والوں کو بھیجے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ دیں کہ جناب پوری دنیا میں اب کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے، تو افریقہ والے لندن بھیج دیں، پیسے کی ٹرانسفر ہو گئی، ختم. مجتہد اجتہاد اس طرح سے کرتا ہے کہ پیش آمدہ مسائل پہ جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ہوتی، جس کا پہلے کوئی حل اللہ کی کتاب نے پیش نہیں کیا ہوتا، تو نبی اجتہاد کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کچھ نہ کچھ مل جاتی ہیں، اور غیر نبی صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ اربعہ ہوں، کچھ بھی اور رضی اللہ عنہم، یہ اس کتاب و سنت کی روشنی میں پھر اجتہاد کر لیتے. مجتہد اجتہاد کرے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اہل ہوگا تو اجتہاد کرے گا. اگر اہل نہیں ہے اجتہاد کا تو اسے تقلید کرنی ہے. اس کے پاس تیسرا راستہ کون سا ہے؟ وہ اجتہاد کرتا ہے مجتہد اور صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے، اللہ کی طرف سے 2 ثواب اسے ملیں گے. اللہ کی مہربانی سے جو کچھ وہ پڑھتا رہا، جس پہ مختلف لوگوں سے آرا لیتا رہا، سوچتا رہا، اللہ سے دعا مانگتا رہا، یہ سارے مراحل جو ہیں نا، جو اس نے محنت اور مشقت سے طے کیے، اور اللہ کا خوف تھا کہ کہیں غلط اجتہاد میں نہ کر بیٹھوں. اس کے بعد اس نے فتویٰ جب جاری کیا اجتہاد کی بنیاد پر مجتہد نے، تو وہ ٹھیک ہے، اگر بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے نزدیک بھی حکم ایسا ہی ہے، 2 ثواب، ایک محنت کا، ایک صحیح نتیجے پہ پہنچتے. مجتہد ہر طرح سے اہل تھا، اس نے کتاب و سنت پر غور کیا، محنت کی، سب کچھ کیا، لیکن نتیجے میں پہنچنے پہ غلطی ہوگی. مثلاً نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، ہاتھ باندھنے چاہیے یا کھلے چھوڑ دینے چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جس پہ غور فرمایا تو ان کا ہاتھ باندھنے چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ نے غور فرمایا تو انہوں نے کہا ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے.
حتیٰ کہ ہمارے حنفیوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھ نماز میں نہیں باندھنے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر کہو، ہاتھ نیچے گرا دو اور سبحانک اللہم سے لے کے آخر تک اس دعا کو پڑھو، اور اس کے بعد جب قرآن پڑھنے کی باری آئے نا سورہ فاتحہ کی، تو قرآن کے احترام میں ہاتھ باندھو. یہ جو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ ہاتھ باندھنا اسی وجہ سے ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہاتھ باندھنے چاہیے. وہ قرآن کے احترام کی وجہ سے قائل ہیں. ادروائز وہ چکے شاگرد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے. یہ جو اجتہاد ہے ایک کا ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں ہاتھ باندھو، یا امام مالک رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ٹھیک. محنت کی اور اصل مسئلے کے حل تک جب پہنچے تو مجتہد سے خطا ہو گئی، غلطی. اسے کہتے ہیں اجتہادی غلطی، کہ محنت پوری کی تھی اور آخر پر پہنچ کے فیصلہ کرنے میں کہ یہ زیادہ صحیح ہے یا یہ زیادہ صحیح ہے، مجتہد سے غلطی ہو گئی. اللہ اس پہ ایک ثواب دے گا، پہلے پہ 2 محنت بھی اور رزلٹ بھی، اور دوسرے پہ 1 کہ محنت صحیح تھی، رزلٹ میں کچھ آگے پیچھے ہو گئی. ایک تیسرا مجتہد ہے جو اجتہاد کے متعلق ذرہ برابر کچھ نہیں جانتا، اس نے نام سن رکھا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اجتہاد کس چیز کا نام ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ فتوے دیتا ہے. اور یہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاضیوں میں سے 3 قاضیوں میں سے 1 جنت میں جائے گا اور 2 جہنم میں جائیں گے. وہ جو 2 جہنم میں جانے والے قاضی ہیں نا، وہ اہل نہیں تھے. اتنا سخت معیار ہے. اس لیے جو میڈیا میں نئے نئے فتوے بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو کتاب کا نام نہیں پتہ، اور اس آدمی کو بالکل اس زبان سے بھی شدھ بدھ نہیں ہے، عربی سے، فارسی سے، ان چیزوں سے جن میں سارے اصل مآخذ اور مراجع موجود. اب یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پوچھنے سوچنے کی بات ہے کہ ایک بچے کو انگلش ہی نہیں آتی اور باپ کہتا ہے میڈیکل کالج میں جاؤ اور ڈاکٹر بنو، تو پرنسپل آخر میڈیکل کالج کا کہے گا صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، ملک میں آپ کی حکومت ہے، آپ صدر وزیر اعظم ہیں، آپ کے بیٹے کو داخل کر لوں، لیکن آپ کے بچے کو انگلش بھی نہیں آتی، یہ ڈاکٹری پڑھے گا کس زبان میں؟ حالانکہ انگلش لینگویج کا ڈاکٹری سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کچھ بھی، کیونکہ علم اس زبان میں آ گیا نا. ادروائز وہ علم ہی بالکل الگ ہے، اس کا زبان ایک الگ چیز ہے اور ڈاکٹر الگ چیز ہے، انجینئر الگ چیز ہے، وغیرہ وغیرہ. اسے زبان تک سے. یہ آسان مثال ہے. یہ نئے نئے جو مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا، ان سے پوچھو عربی فارسی کس کتاب سے، آپ کچھ پتہ نہیں. اللہ معاف کرے. ہمارے دور میں بالعموم لوگ مسائل بتانے میں محض اپنی عقل سے کام لیتے ہیں اور کتاب و سنت سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ جو عقل میں آیا کہہ دیا، جو سمجھ میں آیا مسئلہ بتا دیا، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ اجتہاد ہے. انبیاء علیہ السلام جب اجتہاد کرتے ہیں تو ان کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ایک تو حالات ہوتے ہیں وقت کے، اور دوسرے ان کے سامنے، اب سنت تو ان کی اپنی ذات ہی ہے نا، ان کے سامنے کتاب ہوتی ہے اللہ کی، اور اپنی شعور اور عقل سے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اب یہ فیصلہ 2 طرح ہوتا ہے، یا تو نبی نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں، تصدیق کر دیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سوچ سمجھ کے کام کیا ہے بالکل ہماری مرضی کے مطابق کیا. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 5 سا الٹا پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ نے اجتہاد فرمایا یہ ٹھیک نہیں. نبی کا مجتہد ہونا تو ہے ہی ہے. جب اجتہاد کے نتیجے میں
وہ بات نہ اللہ کی مرضی کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ وحی نازل کرتا ہے، اور غیر نبی امام ابو حنیفہ چھوڑ امام سیدنا عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کیوں نہ ہو، اجتہاد کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کوئی وحی نہیں آتی۔ غیر نبی پہ کیسے وحی آئی؟ یہ فرق ہے بنیادی طور پر۔ اگر اتنی بات ذہن میں آ جائے تو چونکہ معاملہ آپ نے خالد صاحب جو بھیجا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے اور بہت نازک ہے، تو اس لیے اس سے اگلے مرحلے پہ اب آتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور نبی جس نتیجے پر پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق نہیں ہوتا۔ یہ ہم سب اہل السنہ کا مسلک ہے۔ اس پہ بڑی اچھی تفصیل لکھی ہے فواتح الرحموت میں حضرت عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مدراسی، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو انہوں نے اپنی آراء ظاہر کی ہیں اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی مجتہدانہ صلاحیتوں کی مالک ہے، بڑا علم اللہ۔ مسلم الثبوت پڑھاتے ہیں مدارس میں، اس کی شرح اب تو خیر پڑھاتا بھی کون ہے اور پڑھتا بھی کون ہے، لیکن اس کی شرح اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ پورے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اجتہاد کرتا ہے وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو ان پہ وحی آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کام جو کیا ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ ان کا اجتہاد خدا کی خوشی کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ اس پہ شاباش بھی دیتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے کہ جو آپ نے کیا ٹھیک کیا۔ اس کی 5-7 مثالیں آپ سے عرض کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دیکھا کہ یہ خدا کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میرا عذاب آنے والا ہے۔ خدا کے عذاب کا جب انہوں نے سنا 100,000، اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں جس شہر میں بھیجا تھا وہ 1,00,000 سے زیادہ آبادی پر مشتمل تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پہ اب اللہ نے کہہ دیا عذاب آنا ہے، تو مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے ہجرت کی اور اس شہر سے نکل پڑے۔ اب ہجرت جو انہوں نے کی یہ ان کی اپنی مرضی تھی، اور ایک عقلی بات بھی تھی کہ اس شہر نے تو کل بیڑا غرق ہو جانا ہے، تو میں کیوں نہ چلا جاؤں، یہاں سے چل پڑے۔ اور جب وہ چلے ہیں تو پیچھے قوم نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے عذاب آنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا فیصلہ فرما دیا اور ان کی معافی ہو گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے آگے اور وہ جھنجھلا گئے۔ اب ہجرت انہوں نے کی، یہ اجتہاد تھا ان کا، اللہ نے تو نہیں کہا تھا نا ابھی، نبی تو اس وقت ہجرت شروع کرے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ چلیں اب آپ ہجرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ ذهب مغاضبا، غصے میں بھرے ہوئے جھنجھلائے ہوئے چل پڑے، فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے سوچا یونس علیہ السلام نے کہ ہم ان کو اس اجتہاد پہ، اس نکلنے پہ کچھ نہیں کہیں گے، ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے، ہم ان کو نہیں پوچھیں گے۔ فساہما، اور کرا پڑا، یہ کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈولنے لگی، اور ملاح نے کہا کہ ضرور کوئی نہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ جو میری کشتی اس طرح ڈولتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آ گیا ہے بغیر اجازت کے، کرا ڈالو۔ فساہم، اللہ کہتے ہیں جب کرا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا نام، فکان من المدحضین۔ اب انہوں نے کیا کیا، اٹھایا یونس علیہ السلام کو کہ تم ضرور اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آئے ہو، انہیں کیا پتا یہ اللہ کے نبی ہیں کیا، اور سمندر میں پھینک۔ فالتقمہ الحوت، اللہ نے فرمایا کہ اسے مچھلی نے اپنا لقمہ بنا لیا۔
وَهُوَ مُلِيمٌ، اور انہیں اپنی اس ہجرت پہ، اس بغیر اجازت کے نکلنے پہ ندامت ہوئی۔ اور مچھلی کے پیٹ میں فنادا فی الظلمات، سمندر کا اندھیرا، اس کی موجیں جو اٹھتی ہیں وہ دوسرا اندھیرا، اوپر موج اٹھی ایک اندھیرا، نیچے پانی ہے، اس کا اندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اندھیرے میں، اللہ نے کہا اندھیروں میں اس نے مجھے پکارا، اور نادا فی الظلمات، اور اس نے کہا اللہ الہ الا انت، اللہ ایک آپ ہی کی تو ذات ہے جس سے کوئی خطا، کوئی غلطی، کچھ نہیں، اور تو ہی مالک اور تو ہی قادر، سبحانک، اللہ تیری ذات ان تمام عیبوں سے پاک ہے، ہم تیرے بندے خطا کار، ہم سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے نادانی ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ پڑھتا، میرے پاک ہونے کی گواہی نہ دیتا، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ، ہم اسے اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے، اِلیٰ یوم یبعثون، اس دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے، لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی اگل دیتی۔ نبی کا یقین دیکھو، سمندر، مچھلی کا پیٹ، یہاں پہنچ کے بھی اللہ پہ اعتماد ہے کہ نہیں، آپ جب جیسے چاہیں بچا سکتے ہیں۔ آدمی ویسے ہی خوف سے مر جائے، اللہ سے امید کیا ہو اس آدمی کو۔ اس لیے یہ جتنے لوگ ڈپریشن اور اس قسم کی چیزوں میں جاتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یہ ہے خدا پہ اعتماد اور بھروسہ۔ وہی بات جو کئی مرتبہ کہی نا، مولانا روم نے کہا مثنوی میں کہ عقل ان 6 سمتوں میں گھری رہتی ہے، اور عشق کہتا ہے آ میرے ساتھ چل۔ کئی مرتبہ اس جہان کو توڑ کے ہم آگے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، میرے پیچھے آ۔ عقل کسی کی کام کرتی ہے کہ اب یہ آدمی بچ جائے گا اور دنیا میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، مچھلی نے اس شخص کو آ کر ساحل پہ اگل دیا، اور ایک بیل اس نے اس کے جسم کو سہارا دیا، کیونکہ جسم بالکل نرم پڑ گیا تھا، اور وہ بچ گئے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا اجتہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ہم نے تو آپ کو حکم ہی نہیں دیا، کیوں آپ چل پڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجتہاد میں بھی ایسے ہوا ہے، وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی قوم کو بھی نجات ملی ہے، ابھی تو بحیرہ کلزم کے اس پار اترے ہیں، اور آپ اپنی قوم کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے ہیں، میں نے تو نہیں بلایا۔ ان کا عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تو خوش رہے۔ اللہ سے محبت تھی نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک مرتبہ انہیں سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے ساتھ ان کا تعلق اور انبیاء علیہ السلام جیسا نہیں تھا کہ فرشتہ آئے پیغام لائے، یہ وہ جب چاہتے تھے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت آدمی کے دل میں ہونا تو کانپ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے۔ نِسْتَفَیْتُکَ عَلَى النَّاسِ، موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے ہم نے آپ کو چن لیا برسالاتی و بکلامی، ہم نے آپ کو رسول بھی بنایا ہے اور ہم براہ راست آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہم نے اب کتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے، خدا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ما زاغ البصر وما طغیٰ، نبی علیہ السلام کی اس راستے میں نگاہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، اتنے ادب کا مقام تھا، بالکل ٹھیک سیدھا چلتے چلے گئے جبریل امین ساتھ۔ تو جب وہ واپس آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں انعامات سے نوازا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اسے بخش دیں گے، سورہ بقرہ کی آخری آیات، 5 نمازیں، یہ سب کچھ۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور مقام ادب میں ایک شخص اونچا اونچا بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک آدمی آیا، ایک جوان آیا، اس کی نبوت میری نبوت سے بڑھ گئی، اس کی امت میری امت سے بڑھ گئی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جبریل سے کہا کہ یہ اتنی اونچی آواز میں یہ کون بول رہا ہے؟ اپنے پروردگار سے محبت میں شکایت کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کا یہ موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا موسیٰ؟ ان کا ہاں، ان کا پروردگار جانتا ہے کہ اس نے انہیں کس مزاج کا پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ نے اسے اجازت دی ہے جیسے بھی بولے۔ قرآن دیکھیں نا، وہ مر گئے 70 یہودی جو بھی تھے ان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ان ہی الا فتنتک، یہ ساری تیری ہی آزمائشیں ہیں، اب میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ پہلے کہتے تھے تورات اتنی مشکل لے آئے ہو، اب یہ 70 یہاں مر گئے ہیں، میں جا کے کیا کہوں گا قوم کو؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری ہی آزمائشیں ہیں، اب انہیں کر زندہ تھا کہ میں جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلدی چلے جانا یہ ان کا اجتہاد تھا، اور اثر یہ ہوا کہ قوم نے پیچھے بت بنا لیا، بچڑا بنا لیا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ نبی جب اجتہاد خالصتاً اپنے پاس سے کرتا ہے تو پانسا ادھر بھی پڑھ سکتا ہے اور ادھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ نے جو لکھا ہے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پہ لوگ کسی کو گستاخ کرا دے کے قتل ہی کر دیں، یہاں کیا اعتبار ہے؟ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنہ کا کہ نبی اجتہاد کرتا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، دونوں طرف چلے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، یہودیوں کی جو قلعے اور بستیاں تھیں ان کو فتح کرنا تھا، محاصرہ ہو گیا، راہ نہیں مل رہی، قلعے میں سب ہو کے بند ہو کے وہ بھی بیٹھ کے، مسلمان باہر ہیں، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے جو باغ ہیں نا کھجوروں کے درختوں کو انہیں کاٹ دو، پانی بند کر دو اور کچھ چھوڑ دو۔ یہودیوں نے جب اپنے باغات کی تباہی دیکھی کہ کھجور کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور پھینکے جا رہے ہیں، تڑپ اٹھے اور انہیں دروازے کھول دیے اور انہوں نے کہا اچھا ویسے تو پورے عرب کو تلقین کرتے ہو کہ درخت نہ کاٹے جائیں اور پھلدار درختوں کو نہ خراب کیا جائے، اور اپنا مرحلہ آیا ہے تو خود کھجوروں کے لدے ہوئے درخت کٹوا رہے ہیں، آپ یہ کیا ہے؟ کہتے کچھ ہیں آپ، کر کچھ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں آیت نازل فرما دی، اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، وہ جو کھجور کے درخت آپ نے کٹوا دیے جو بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے، پھلوں سے لدے ہوئے تھے، یا آپ نے کچھ کو چھوڑ دیا اور نہیں کٹوایا، فبإذن اللہ، یہ سب میرے حکم سے ہوا ہے، یہ سب میری طرف سے اجازت۔ اجتہاد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے نبی کے اجتہاد کو اپنا حکم قرار دیا اور وہ بالکل ٹھیک کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو امامت ہے اس پہ کون سی وحی نازل ہو گئی تھی؟ امت کے علماء کی بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، اور اگر یہ اجتہاد غلط ہوتا خدا ضرور وحی نازل کر دیتا، کچھ بھی آپ کی جگہ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مثال ہے کہ اجتہاد کیا اور اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی کہ آپ نے جو کچھ کیا یہ میرے ہی حکم کے مطابق، بالکل ٹھیک کیا۔ اور جہاں اجتہاد میں خطا ہوئی وہاں اللہ نے وہی بھی نازل فرما دی۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق فیصلہ کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا سعد یہ آئے ہیں قیدی اور اس طرح، اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کا اللہ کے رسول سب کو قتل کر دیں۔
سب کو مار دیں تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا اللہ کے رسول آگ میں ڈال دیں انہیں، تاکہ عبرت بنے کہ جو ہماری مخالفت کرتے رہے ہیں، تنگ کرتے رہے ہیں، ستاتے رہے ہیں اور اتنا ظلم کرتے رہے ہیں، آج یہ گندے لوگ آگ میں ڈال دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے پوچھا، ان کا اللہ کے رسول مالی حالات بڑے کمزور چل رہے ہیں مسلمانوں کے، ان سے فدیہ لیں، پیسے لیں، وصول کریں اور چھوڑ دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کمال یہ ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے اور اس خطا میں ابوبکر بھی ساتھ ہی ہیں۔ وہ اتنے فنا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ صحیح فیصلوں میں تو ساتھ ہیں ہی ہیں، نبی سے اجتہادی خطا ہوئی ہے وہاں بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہی۔ فیصلہ ہو گیا، پیسوں کا کہہ دیا، مکہ مکرمہ سے پیسے آنا شروع ہونے تھے اور صبح کے وقت مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آنسو جاری تھے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی؟ میں اگر روؤں نہیں تو افسردگی کا ایک چہرہ تو بنا سکتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھوں، کیا ہوا؟ آپ نے کہا، عمر یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا، یہاں تک اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اگر تم اور سعد نہ ہوتے یہ عذاب مدینہ منورہ میں آ جاتا۔ یہ اجتہاد تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کو جچتا ہے، یہ نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ جب یہ ایسے ظالم اور کافر آپ کے ہاتھ آ جائیں، یسخن چاہیے تھا کہ ان کے خون سے زمین رنگ دیتے۔ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ پیسے لے لے۔ یہ اجتہاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں خطا ہو گئی، وہی آگئی۔ یہی فیصلہ فرض کر لو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بکر عثمان، علی رضی اللہ عنہ کوئی بھی کر دیتا، اللہ اسے ایک ثواب دیتا، وہی نہ آتی۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے، کیونکہ نبی نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ امت کے لیے سنت بنتے ہیں۔ جب امت کے لیے وہ سنت بنتے ہیں تو نبی کے اجتہاد کو اگر وہ خطا پہ مشتمل ہو تو تبدیل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر انہیں تبدیل کیا جائے گا تو امت اسے سنت سمجھ کر کرے گی اس پہ عمل۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا، رحمت کا غلبہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اس منافق کا نماز نہیں پڑھانی آپ نے۔ جنازہ تھا عبداللہ بن ابی کا، اطلاع پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا عنایت فرمایا کہ اس کو کفن دینا۔ یہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میرے والد آپ کو تنگ کرتے ہیں، میں آیا ہوں، آپ اجازت دیں میں قتل کر رہا ہوں، گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، انہیں بڑی محبت تھی، آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرے والد کی جو بھی بات تھی اب دنیا سے چلے گئے، اب ان کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دیا، فرمایا اس کے کفن میں شامل کرو، یا چادر جو چیز بھی سکتی، تو فرمایا میں آؤں گا، جنازہ پڑھاؤں گا۔ جا کے اس کی قبر میں لیٹ گئے، اس کی میت اٹھائی، اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور جب جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو لباس تھا اس کو پکڑا اور کہا، اللہ کے رسول نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا اور ایسا، اور اللہ نے کہا ہے 70 مرتبہ بھی آپ دعا کریں تو وہ نہیں معاف کرے گا، آپ مت پڑھائیں۔ آپ نے عمر چھوڑ دے، 71 مرتبہ دعا مانگ لیں۔ یہ رحمت کا غلبہ تھا نا، حال کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا۔
اللہ نے فرمایا یہ جنازہ جو آپ نے پڑھایا کیوں؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ بھی کوئی ایسا منافق اگر مر جائے نا تو اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، اس کی قبر پہ دعا کے لیے بھی نہیں کھڑے ہونا، جنازہ تو دور کی بات۔ یہ مرے ہیں اس حال میں کہ خدا کے نافرمان تھے، وہی آ گئی کہ جو آپ نے اجتہاد کیا ہے اس میں آپ کی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح نہیں۔ شہد کی حرمت کا وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے رہیں، اور اللہ کی طرف سے وہی آتی رہی ہے کہ یہ آپ نے جو کیا ہے یہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ یہ سب چیزیں آپ کو اہل سنہ کی کتابوں میں مل جائیں گی، اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب آدمی پہلی مرتبہ سنتا ہے تو اسے ذرا سا احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی، اجتہادی غلطی کا انتساب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا جا رہا ہے، تو اسے احساس یہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن اسے سمجھنا چاہیے کہ نبی اجتہاد میں معصوم نہیں ہوتا، وہ انسان ہے، بشر ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں، مملکت چلانی ہے، حکومت چلانی ہے، فیصلے ادھر بھی ہو سکتے ہیں اور ادھر بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی وہی انہیں درست کر دیتی ہے۔